قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ کبھی انسانوں کی حالت یہ بنتی ہے کہ ان کو بے فائدہ کاموں میں مزہ آنے لگتا ہے. جن کاموں کا کوئی نفع ہونے والا نہیں وہی کام ان کو ٹیسٹفل لگتے ہیں, مزہ آتا ہے, اور اس کے نتیجے میں ان کی طرح طرح کی انرجیاں برباد ہوتی ہیں کیونکہ مزہ ان کو اس کام میں آ رہا ہے جس میں کوئی فائدہ ہے. یہ جو مزہ آنا ہے بہت بڑی پریشانی ہے. مزہ کھینچتا ہے اپنے آپ ان کو اس کام کی طرف اور اندر سے نفع ہونے والا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. چنانچہ قرآن کریم کی آیت ہے ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم, جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے ان کو بیکار کام مزیدار بن گئے ان کے لیے اور بھی کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ جب وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, لوگ سمجھتے ہیں ہم نے بہت اچھا کام کیا حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا مزے کا کام کیا مگر اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. بس اب اس مضمون کو ذہن میں رکھ کر میٹر اپنے آپ کو لگائیں. ہم بے شمار کام ایسے کرتے ہیں جن کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور آدمی سمجھ بھی نہیں پاتا ہے کہ میں بیکار کام میں لگا ہوا ہوں. جو لوگ شوق کے ساتھ کتے پال رہے ہیں اور لاکھوں روپے ان کتوں پر خرچ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے قیمتی اوقات ان کتوں کی خدمت پہ خرچ کرتے ہیں, ان کا نفع کیا ہے؟ جواب کچھ بھی نہیں, لیکن ان کو مزہ آ رہا ہے. جو لوگ رات بھر سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور ویڈیو گیمیں اور پبجیاں کھیلتے ہیں, گھنٹوں وہ سب کرنے کے بعد ہاتھ میں کیا آتا ہے؟ جواب کچھ بھی نہیں, لیکن مزہ آ رہا ہے. جو لوگ کھیلوں کی پوری سیریز دیکھتے رہتے ہیں, ٹورنامنٹ سارے دیکھتے رہتے ہیں, فلاں ٹیم نے کھیلا, فلاں نے ہارا, فلاں کو میڈل ملا, فلاں کو میڈل ملا, یہ ساری سیریز دیکھنے کے بعد ہاتھ میں کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں. جو لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ گروپ بنا کر کے پہنچ گئے گلمرگ, پہلگام, 1 رات رہے, 3 دن رہے, ہفتہ بھر رہے, اس کے بعد جب واپس آئے تو یہ جو ہزاروں اور ہو سکتا ہے لاکھوں روپے خرچ کیا, ہاتھ میں کیا آیا؟ جواب کچھ بھی نہیں. غرض یہ کہ طرح سے انسان ایسے کاموں میں اپنے آپ کو برباد کرتا ہے جن کے بارے میں اسے لگتا ہے میں نے بہت کچھ کیا اور ہوتا کچھ نہیں. یہ کفر کی علامت بتائی گئی. ایمان نہیں ہوگا تو تمہاری حالت ہی ہو جائے گی, بیکار کاموں میں تمہیں مزہ آنے لگے گا. چاہے وہ شخص جو فخر کے ساتھ کہتا ہے یہیں سری نگر شہر میں مسجد سجی 100 روپے خرچ کا سامان اس میں, جناب فخر کے ساتھ اپنے کتے کے لیے شیمپو دلی سے منگواتا ہے. اگر اس سے کہا جائے گا یہ تو بیکار کام ہے, فائدہ کیا ہے اس کا؟ تو جواب ہے کہ تم لوگ تو بیکورڈ ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں اس میں کیا ہے کچھ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہے کچھ نہیں اس میں, مگر وہ فخر کرتا ہے میں کچھ کر رہا ہوں. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم, جن کا ایمان نہیں ہوگا بیکار کام ان کو مزیدار لگیں گے, ان کو لطف آنے لگے گا اور وہ خوش ہوگا میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. بہرحال اس اصول کو سامنے رکھ کر کے ہر اپنے کام کو میٹر لگانا چاہیے. میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا فائدہ ہے بھی کچھ یا نہیں, یہ وقتی طور پر تو نہیں ہے کچھ. چنانچہ آپ کو بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں محسوس ہوگا یہ بیکار عمل ہے, بہت ساری آپ کے ایکشنیں آپ کو محسوس ہوگا یہ بیکار عمل ہے. مان لیجئے آپ نے پلان بنایا ہم شام کو گھومنے جائیں گے, 2-3 گھنٹے گھوم کر کے آئیں گے مغل گارڈنز میں. شام کو واپس اگر آپ نے آپ سے پوچھے تو نے پایا کیا اس میں, تو نے اس میں سے پایا کیا؟ میں آسان مثالیں عرض کرتا ہوں. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ حدیث کا درس دے رہے تھے مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں, اور امام مالک عالم یہ ہے, امام مالک کی عظمت یہ ہے, وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے کوئی رات ہی یاد نہیں ہے جس رات نے میں نے حضور کی زیارت نہ کی. اس درجے کے انسان. خیر, تو امام مالک رحمہ اللہ مدینہ شریف میں تھے, وہیں کے تھے. مدینہ شریف میں کہیں سے کوئی ہاتھی والا آ گیا تو سارے بچوں نے کہا آج ہاتھی سے دیکھنے جائیں گے. تو ایک طالب علم سے پوچھا امام مالک تم نہیں گئے ہاتھی دیکھنے کے لیے؟
انہوں نے کہا حضرت ہاتھی دیکھ کر مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ میں ذہن میں رکھتا ہوں اللہ کے ایک مخلوق ہے، فوٹو میں کہیں دیکھ لوں گا بس کافی۔ میں آپ کے پاس حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں، ہاتھی دیکھنے نہیں، ہاتھی تو میں زندگی میں کہیں بھی دیکھ لوں گا۔ بہرحال میسیج کیا ہے اس میں؟ میسیج یہ ہے بار بار اپنے آپ کو میٹر لگا کر کے دیکھیں، میں اپنے وقت کا برباد تو نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے پیسے کو برباد تو نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی انرجی ضائع تو نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی آنکھوں کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا ہوں، میں قیمتی راتوں کو ضائع تو نہیں کر رہا ہوں، میں ایسے کام تو نہیں کر رہا ہوں جس میں کچھ بھی نہیں ہے اور مزہ آ رہا ہے۔ بس یہی بار بار اگر ہم نے اس پر قابو پا لیا تو آپ سمجھیے بہت ہمارا پیسہ بچے گا، بہت ساری ہماری انرجی بچ جائے گی، بہت سارا ہمارا وقت بچے گا، اور یہ تینوں چیزیں اس میں ضائع ہوتی ہیں۔ میرے پاس بچہ آتا ہے، وہ کہتا ہے میں رات کو 5 گھنٹے ویڈیو گیم کھیلتا ہوں، 5 گھنٹے ویڈیو گیم کھیلتا ہے رات کے 10 بجے سے لے کر کے، گھر والے جب سوتے ہیں وہ رات کے 2 بجے تک یہی دیکھتا ہے۔ فائدہ کچھ بھی نہیں۔ اور اس ویڈیو گیم میں اگر اس نے کوئی وہ چیزیں بھی کی ہیں جو کفر ہیں، جو شرک ہیں، جیسے کہ PUBG، اس میں شرک بھی ہے، اس میں کفر بھی ہے، اس میں مورتی پوجا کرنی بھی ہے۔ یہ بٹن جہاں سے دبائے گا وہاں کوئی مورتی کو سجدہ کرتا ہے، تو وہ جو بٹن دبا کر سجدہ کرا رہا ہے وہ تو یہی کرا رہا ہے۔ تو یہاں سے بٹن دبا کر کے وہاں کسی کو مرڈر کرائے گا، بٹن دبا کر کسی کو قتل۔ جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے کہا میں نہیں بتا سکتا تب تک جب تک میں مسئلہ دیکھوں گا نہیں، اور وہ سمجھ میں نہیں آئے گا ہے اس میں کیا کیا۔ حلال و حرام کرنے کا معاملہ آسان نہیں، بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ اس لیے ہم جب کسی چیز کے متعلق فیصلہ کرتے ہیں تو بہت غور کر کے، بہت سوچ کر، تمام چیزیں دیکھ کر پھر تو میں نے معلوم کیا کہ بھائی اس میں ہے کیا، ہوتا کیا کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب بتائی گئی تب پتہ چلا اس میں کفر ہے، اس میں شرک ہے، اس میں وقت کا ضائع کرنا تو ہے ہی ہے۔ بہرحال بات ختم ہو رہی ہے، بات ختم ہو رہی ہے کیا؟ ہر کام کرنے سے پہلے چیک کر کے دیکھ لیجئے آپ کو اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہی نقصان ہے۔ اگر وقت برباد ہو رہا ہے، پیسہ ضائع ہو رہا ہے، آپ کی انرجی ضائع ہو رہی ہے، تو یہ کوئی عقل مندی کی چیز نہیں ہے، اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ لہذا موبائل کے غلط یوزنگ سے بچیں، پیسے کو غلط جگہ خرچ کرنے سے بچیں، ایسے ٹور کرنے جن کا فائدہ کچھ بھی نہیں اور ان ٹوروں سے اپنے آپ کو بچائیں، ایسے لوگوں سے ملنے، ایسے فنکشنوں میں جانے سے جن فنکشنوں میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بچے کی پیدائش ہوئی ہے، ہمیں برتھ ڈے منانا ہے، برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، 5 گھنٹے لگ گئے اس میں۔ اس کے بعد اپنے آپ سے پوچھے ان 5 گھنٹوں سے تمہیں ملا کیا؟ تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں۔ اور اس میں اگر کوئی غلط چیزیں بھی کی گئی ہیں پھر تو کہنے کیا، سب کیک کاٹے گئے بات۔ انسان کیک کاٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیک تو ہم روز گھر میں کاٹتے ہیں۔ آپ کے یہاں مہمان آئے، آپ نے کیک لایا، کاٹ کر کے لا رہے ہیں، تو وہاں کیک کاٹنے میں کون سی نئی چیز آ گئی ہے؟ لیکن لوگوں کو ذہن میں ڈالتے ہیں سب کیک کاٹ رہا، بڑا کوئی عام کام ہے۔ تو جس کام کا کوئی فائدہ نہیں اسی کام کو ہم سمجھا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کی بہت ساری انرجیاں ضائع ہوتی ہیں۔ بہرحال میں نے جو بتایا میں اس کو اسٹارٹ کر رہا ہوں، اور جو کہیے کہ اب اس کو میں کنکلوڈ۔ نمبر 1، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ جب ایمان بالکل نہیں ہوگا یا ایمان کمزور ہوگا تو بے فائدہ کام، بیکار کام تمہیں مزیدار لگیں گے۔ ان مزیدار کاموں میں دیکھ لیجیے کیا کیا ہوتے ہیں کہ جن مزے کام انسان اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنی انرجی، اپنے ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں پاتا ہے۔ بس بار بار اپنے آپ کو میٹر لگا دیکھیں، ہمارے ذریعے سے ہمارا پیسہ برباد نہ ہو، ہمارے ذریعے سے ہمارا وقت برباد نہ ہو، ہمارے ذریعے سے ہماری جسمانی انرجی برباد نہ ہو۔ سیدھی بات ہے جب 5 گھنٹے تک آپ رات کو موبائل پر ہیں تو آپ کی آنکھوں کو جو نقصان ہوگا اس نقصان کی ذمہ دار آپ خود، اور اس موبائل کے جو ریز آپ کے دماغ کو لگ رہی ہیں اس ریز کی وجہ سے آگے جو بیماریاں آئیں گی اس کی ذمہ دار آپ خود ہیں، مگر ان تمام چیزوں پر نظر ہی نہیں آتی۔ بس چیپٹر ختم ہو گیا۔ ایک بات تو یہ سمجھانی تھی۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ شانہ اپنا تعارف قرآن میں کراتے ہیں، اور اس میں بندوں کا رویہ اللہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھاتے ہیں۔ اس میں بس ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بارے میں دھوکہ مت کھانا، اللہ کی ذات کے بارے میں دھوکہ مت کھانا۔ تو سوال یہ کہ اللہ کی ذات کے بارے میں دھوکہ کیسے کھائے گا انسان؟ جواب قرآن کے والا یغرنکم باللہ الغرور، یہ خدا اس میں تم دھوکہ لیں گے۔ کبھی اللہ کے بارے میں دھوکہ مت کھانا، خوش سمجھ میں رہنا۔ اس کو ہم کتاب میں کہتے ہیں استدراج ہو جاتا ہے،
استدراج کا مطلب انسان برائیوں میں پھنسا ہوا ہے اور خوش ہو کر برائیوں میں مگن ہے اور چھوڑنے کو تیار نہیں، اور آگے پلان بھی اور کرنے کے ہیں، ترک کرنے کو تیار نہیں، افسوس نہیں، احساس نہیں، گناہ ہونے کی وجہ سے شرمندگی نہیں، اور چاہتا ہے کرتا رہوں گا، اور اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں آ رہی۔ تو کوئی پکڑ نہیں آ رہی ہے، یہ کہتا ہے دل چن کے اگر غلط ایسے تھے ایسے نا بولا جس طرف کیا رکھ گیا ہے، یہ جو پکڑ نہیں آ رہی ہے اس کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ دھوکہ مت کھانا۔ میں اگر تمہیں ڈھیل دے رہا ہوں، میں اگر تمہیں چھوٹ دے رہا ہوں، میں اگر تمہاری فوراً پکڑ نہیں کرتا، میں نے اگر تمہیں فوراً سزا نہیں دی، اس سے دھوکہ مت کھانا کہ تم کرتے رہو گے مست ہو کر اور زیادہ کرتے رہو گے، پھر جب پکڑے جاؤ گے تو بھی چھوٹ نہیں پاؤ گے۔ یہ بکثرت انسانوں کو یہی مصیبت رہتی ہے۔ لڑکا غلط راستے پر چل رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ بدنامی ہوئی، نہ گھر والوں کو پتہ چلا، نہ کسی کی طرف سے کوئی اعتراض آیا، یہ چلتا گیا، ڈوبتا گیا، چلتا گیا، یہاں تک کہ بہت آگے۔ یہ ہے وہ اللہ کی پکڑ سے بے فکر ہو گیا، اس وجہ سے کہ اللہ کی پکڑ نہیں آئی تھی تو دھوکہ کر۔ دفتر میں بیٹھ کر رشوت کھا رہے ہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کون دیکھے گا؟ اوپر والے جو صاحب پکڑ سکتے تھے وہ ہم سے زیادہ اس میں آگے ہیں، وہ 2 قدم آگے ہی ہیں، ٹھیک؟ نیچے والے کو دیکھنے والے تو غرض ہے کہ رکاوٹیں کچھ نہیں، پریشانیاں کچھ نہیں، بڑھتے گئے، کرتے گئے، یہاں تک کہ پھر جب پکڑے جاتے ہیں پھر چھوٹ نہیں پاتے۔ اور معاشرے میں اس طرح کے لوگ بکثرت پائے جاتے ہیں کہ جو پہلے کیا کرتے تھے، بہت دنوں تک مست ہو کے کرتے رہے، آخر میں کیا تباہی ہوگی۔ اور یہاں آ کر کے بس یہ بات ہے کہ ایسے لوگوں سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ فلاں انسان کا حال یہ تھا، وہ یہ کرتا تھا، آج اس کا حال یہ ہے۔ ہم بھی دیکھتے رہتے، میں ایک گاؤں سے گزر رہا تھا، گاڑی چلانے والا کہتا اس آدمی کو دیکھیں، اس آدمی کو دیکھا تو وہ مشکل سے 2 لکڑیاں پار لے کر کے چل رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ کہنے لگے اس نے نہ جانے کتنے لوگوں کی ٹانگیں توڑی ہیں، ٹھیک؟ اور سیدھے پسٹل مارتا تھا ٹانگوں میں، اس کا نام ہی رکھا، اس کے نام کے ساتھ پسٹل جوڑ دیا گیا تھا۔ ایسے مان لیجیے اگر اس کا نام رجب ہے تو رجب پسٹل، یا اس کا نام اگر شعبان ہے تو شعبان پسٹل، اس طرح کا نام تھا اس کا۔ اب اس کے بعد پھر اللہ کی پکڑ، اچانک دونوں ٹانگیں بیٹھ گئی، 4 سال ہو گئے ایک ہی جگہ بیٹھا ہوا، اٹھ نہیں پاتا۔ یہاں تک اس کی بیوی اس سے کہتی ہے کار دی پتا منہ سے سکتا۔ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ کوئی انسان کوئی غلطی کر رہا ہے اور اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آ رہی ہے، بے فکر نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ ڈھیل دے رہے ہیں۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ میں فوراً پکڑتا نہیں ہوں، لیکن جب پکڑوں گا پھر چھوٹ نہیں پاؤ گے، اس وقت انسان کی توبہ بھی کام نہیں کرتی، پھر معافی آتا ہے، خدا منہ میں خدا ہے مگر خدا چونکہ وہ بوس ہی نہیں، سکھ بوس بات پانچ چھوڑ بوس خدا، وہ تو جب تک انتظار تھا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما نسوا ما ذکروا به، جب بھول گئے اس کو جو میں بار بار سمجھاتا رہا، جب اوائڈ کرتے رہے اسے جو میں نصیحت کرتا رہا، جب آنکھ میچ کر کے رہے، اگنور کرتے رہے، اسے دھیان ہی نہیں دیا، میں راستہ کھلا چھوڑ دیتا ہوں، کرنے دو، اور میری ڈھیل ہوتی ہے، راستہ کھلا چھوڑ دیتا ہوں، رسی ڈھیلی کر دی یہاں تک کہ بالکل ڈوب گئے، تو اس کے بعد میں پکڑ لیتا ہوں، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر وہ چھوٹنا چاہیں تو چھوٹ نہیں پاتے۔ اس کے بعد پھر توبہ کتنی ہی کریں، چنانچہ یہ جو بیچارہ وہ لکڑیوں پر چل رہا ہے، بیچارے حافظ لڑکوں کو بلا کر میں پڑھتا ہوں قرآن، خدا کو اس میں شفا کروں، میں کیا کر سکتا، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے میں گسوں موت ہوئی مگر موت تو چنی، یہاں تک آدمی پہنچتا ہے۔ اب مجھے موت ہی آ جاتے پر وہ بھی نہیں آتی۔ بہرحال اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے میں گناہ پہ گناہ کرتا رہا کچھ بھی نہیں ہوا، چلے ایسے کی۔ عرب کے کافروں نے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ یہی کہا تھا، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ انہوں نے کہا وَإِذْ قَالُوا، یا رسول اللہ یاد ہے آپ کو وہ بات؟ انہوں نے کہا تھا اللہم، او خدا، ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہ آپ کا دین سچا ہے جو محمد کے ذریعے سے آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم اس کا انکار کر رہے ہیں، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو آسمان پر ہم پر پتھراؤ کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو فوراً پتھراؤ کر سکتا ہوں، مجھے کون روک سکتا ہے، لیکن نہیں کروں گا کیونکہ میرا ضابطہ بنا ہوا ہے، کب ایکشن لوں گا، کب پکڑ کروں گا۔ اور وہاں فرمایا چونکہ آپ یہاں تشریف فرما ہے، آپ کے ہوتے ہوئے تو میں پتھراؤ نہیں کر سکتا،
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ. تو بہرحال اللہ کی پکڑ سے بے خوف کبھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت خطرناک ہے. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. خبردار خدا کے بارے میں دھوکہ مت کھانا. بات ختم ہو گئی. تیسری بات، دنیا میں اکثر چیزیں ایسی ہیں، اکثر چیزیں جن میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے. عقل مند انسان اس چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کے نقصان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. عقل مندی یہی. یہ بجلی جل رہی ہے، اس میں بہت فائدے بھی ہیں اور یہ بہت خطرناک بھی ہے. عقل مند انسان اس سے خطرات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اس کے فائدے سے فائدہ اٹھاتا ہے. آگ بہت فائدے مند چیز ہے اور بڑی خطرناک بھی ہے. اگر انسان اس کے آگ سے خطرے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس کو فائدہ اٹھاتا ہے. کشمیر کے یہاں کانگڑی ہوتی ہے سردیوں میں، اب تو بیچارہ چلے خانہ رخصت ہو گیا، تو کانگڑی بہت فائدے مند بھی ہے، بڑی خطرناک بھی ہے. کتنے لوگ جلتے ہیں اسی کانگڑی سے اور کتنے لوگ اپنا بیچارہ چلے کلام گزارتے ہیں اسی کانگڑی کے ذریعے سے. واقعی یہی ہے. بس ٹھیک جیسے یہ چیزیں اپنے اندر نفع اور نقصان دونوں رکھتی ہیں، عقل مند انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے نقصان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے اس بات کو اور آگے کہیں، جوانی بگڑ بھی سکتی ہے، سدھر بھی سکتی ہے. عقل مند وہ ہے جو بگاڑ سے اپنے آپ کو بچائے، سدھار میں اپنے آپ کو آگے چلے. کالجوں میں گندگی بھی ہے اور تعلیم بھی ہے. عقل مند بچہ وہ ہے جو کالج میں جائے، تعلیم پڑھے، وہاں کی گندگی سے اپنے آپ کو بچا کر کے لائے. لیٹرین سب کو جانا ضروری ہے. عقل مند انسان وہ ہے جو لیٹرین جائے اور وہاں کی گندگی سے اپنی باڈی اور اپنے کپڑوں کو بچا کر کے لائے. موبائل سب کے ہاتھوں میں ہے. عقل مند انسان وہ ہے جو اس کے غلط چیزوں کے استعمال سے اپنے آپ کو بچائے، اس کے فائدے مند چیزوں استعمال کرے. پیسہ آپ کے پاس آ گیا، آپ اسے غلط بھی کر سکتے ہیں اور اچھا بھی کر سکتے ہیں. عقل مند وہ ہے کہ جو پیسے کا صحیح استعمال تو کرے، غلط استعمال سے انسان کو اپنے آپ کو بچائے. غرض ہے کہ ہر چیز کا معاملہ یہی ہے کہ ہر چیز میں دیکھنا ہے اس کا غلط استعمال کون سا ہے، اسے اپنے آپ کو بچانا، اور اس کا صحیح استعمال کون سا ہے. اس وقت ہمارے ہاتھوں میں جو موبائل ہے، اس کی یوزنگ کی اگر ہم دیکھیں تو اس کا استعمال پرسنٹیج اچھا ہے زیادہ یا برا؟ اس کا ضرورت کا استعمال زیادہ سے زیادہ. آپ کو کسی سے کوئی بات کرنی ہے، اس سے بات سننی ہے، اس کو میسج دینے، اس کی بس اتنا ہی. بزنس والے بزنس کے لیے اس کو استعمال کرتے ہوں گے، آفسوں والے اپنے آرڈرز کے لیے استعمال کرتے ہوں گے، گھر والوں کے ساتھ بات کریں گے، خرید پوچھیں گے، چیزیں، بس اتنا ہی ہے اس کا اصل استعمال. باقی اس کے علاوہ جو کچھ استعمال وہ دیکھ لیجیے. یہاں تک کہ دینی استعمال بھی دینی نہیں ہے. کیسے؟ کہ دینی استعمال سے دین کی معلومات تو آ سکتی ہیں، وہ بھی اگر آ گئی، ورنہ انسان سنتا. ایسی کلپ بنائی گئی جو بڑی زبردست چیز ہے، اب سننے والے نے سنی، بہت زبردست کلپ ہے، واہ واہ کیا، اس کے بعد پھر کلپ یا تو آگے شیئر کر دی اور یا پھر لائک کی اور یا پھر ڈیلیٹ کر دی، بس ختم ہو گیا. اس کے بعد ختم. آپ نے فائدہ کیا اٹھایا؟ اسے فائدہ کیا اٹھایا؟ کچھ بھی نہیں. ہاں کچھ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مثلا کوئی بہت مفید کلپ آئی، اس مفید کلپ کو ہم نے سننے کے بعد پھر ہم نے اس کو عمل کیا. اگر وہ عمل کرنے کی چیز تھی، نئی بات معلوم ہوئی تو ٹھیک ہے. بہرحال موبائل کے غلط یوز سے اپنی حفاظت خود کریں اور اپنی عقل استعمال کریں. کہاں کہاں میں اس کا استعمال کر رہا ہوں، یہ میرے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، اس میں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کیوں تفصیل سے بتائیں گے صاحب یہ چیز کی غلط ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے. اللہ نے سب کو عقل دی ہے، اپنی عقل استعمال کرو. اور جہاں ڈاؤٹ ہو، جو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ چیز استعمال کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، وہاں اپنے دین سے پوچھیں گے. لیکن جنرل میں تو ساری چیزیں خود بخود سمجھ میں آئیں گی. اپنے دل سے پوچھو یہ چیز میرے لیے فائدے مند ہے یا نقصان دہ ہے. اگر آپ گھنٹوں گھنٹوں تک اس میں کیا دیکھ رہے ہیں، بہت ہی گندی چیزیں، تو پھر آپ نے کئی نقصان اپنے کیے. پیسہ برباد کیا، وقت برباد کیا، اپنے ذہن کو نقصان پہنچایا، اپنے خیالات کو نقصان پہنچایا، اور دل کے اندر کفر پیدا ہونے کی نرسری لگا رہے. دل کے اندر نفاق پیدا ہونے کی نرسری لگا رہا ہے. یہ جتنا آپ ناچ گانا دیکھیں گے، اندر کفر کی نرسری ہو رہی ہے. ناچ گانا، گندے سینز، جو بھی ہوتا ہو، میں اس کا ڈیٹیل نہیں بتانا چاہتا. مسجد میں جو ہوتا ہوگا،
جو دوسروں سے ہم سنتے ہیں ہم نے تو خود الحمدللہ نہیں دیکھا، اللہ حفاظت فرمائے اور ہمیشہ محفوظ رکھے، ایسی کوئی چیز نہ دیکھی ہے، نہ ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں نہیں، مگر جو لڑکوں سے سنتے ہیں جب وہ توبہ کرتے ہیں اس کے بعد پتہ چلتا ہے کیا کیا دیکھتے رہتے ہیں یہ۔ تو میرے بھائی آدمی خود طے کرے میں کیا کیا دیکھ رہا ہوں، اس کا مجھے فائدہ ہوگا یا نہیں۔ ایسے تمام سین جو آپ کے جنسی جذبات، سیکچول جذبات کو ابھار رہے ہوں، وہ تمام سین حرام ہے اور وہ زہر ہے اپنے آپ کو پلانا۔ اس کے بعد جب آپ انکنٹرول ہو جائیں گے تو گناہ ہوگا۔ زہر تو وہیں سے پلا رہا، آپ وہاں سے پمپ کر رہے ہیں اس کو، اور اس کے بعد کہتے ہیں سن لو گناہ کا سن کیسے کرنا، ادھر سے آپ پمپ کر رہے ہیں اس کو۔ تو جب ادھر سے پمپ کر رہے ہیں، اسی لیے کہتا ہے ایسے مناظر نہیں دیکھنے چاہیے، ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے، ایسی بات بولنی نہیں چاہیے، ایسے آواز نہیں سننی چاہیے، ایسے سین نہیں دیکھنے چاہیے، بلکہ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر جانور میل فیمیل آپس میں مل رہے ہو دور ہو جاؤ، اس کو مت دیکھو، اس کی وجہ سے تمہارے اندر ایک آگ ابھر جائے گی۔ بہرحال بات ختم ہو رہی ہے وہ یہ کہ موبائل کے غلط یوزنگ کو سمجھیں اور اس کی ساری شکلیں سامنے رکھیں اور اسے اپنے آپ کو بچائیں۔ اچھا بہت سارے والدین کہتے ہیں جناب چنمان ہی نہیں، تمہیں چنمان ہی نہیں، ٹھیک ہے، اس میں پہلے والدین کا آپ خود تو نہیں کر رہے ہیں، اگر والدین خود کر رہے ہو تو بچے کیسے مانیں گے؟ اب موسم غلط چیز بچا جناب تو میں غلط چیز بچا مگر شکر آتے مضبوط۔ تو جب کوئی والدین خود ہی اپنے آپ کو اس میں لگ رہے ہیں، کیا صاحب میں ڈرامے دیکھوں گا، میں جو ہے وہ جو کارٹون فیچر دیکھوں گا، وہ کیا اس سب کا تو نقصان ہی نقصان ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے وہ اگلا والا وہ دیکھیں گے، بس یہ بات تو ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آخری بات، اللہ نے اس کائنات میں تمام چیزیں پیدا کی ہیں اور کن چیزوں کے بارے میں فرمایا یہ تمہارے حرام ہے، وہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، اس لیے اس کو حرام کر دیا گیا۔ اگر وہ انسان کو نقصان نہیں پہنچے تو اللہ کبھی بھی اس کو حرام نہ کرتا۔ اس لیے خنزیر اللہ نے بنایا، کتنا اچھا جانور ہو سکتا ہے وہ اگر اللہ نے اس کو حلال کیا ہوتا، مگر نہیں، فرمایا یہ حرام ہے، اور ایسا حرام کہ کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا، کبھی پاک نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہم گوبر کو دھو کر کے پاک نہیں کر سکتے، اسی طرح سے خنزیر کو اگر دھونا چاہیں تو پاک نہیں ہو سکتا، اتنا بنایا اللہ۔ تو ابر اللہ نے اس کو حرام کیا، لازم اس میں نقصان ہوگا۔ جب میڈیکل سائنس جب ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ خنزیر کے گوشت کھانے کی وجہ سے انسان کی باڈی کو کیا کیا نقصان ہوتا ہے، وہ تو یہاں بتانے کا وقت نہیں ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے ہم دیکھنا چاہیے میں جو کچھ کھا رہا ہوں اس میں کوئی غلط چیز تو نہیں آ رہی۔ یہاں ہمارے مارکیٹ میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن میں خنزیر کے اجزاء ملے ہوئے، وہ دراصل دنیا کی کچھ کمپنیاں ہیں جن کمپنیوں کا کام یہی ہے کہ بڑے بڑے فارموں میں جو خنزیر ہوا کرتے ہیں ان خنزیروں کو ذبح کر کے، ان کا ذبح کر کے کیا کاٹ پاٹ کر کے ذبح کریں، کاٹ کر کے ان کا گوشت، لیکن ان کی جو چربی ہے وہ چربی ضائع نہیں کرتے ہیں، اس چربی کو پگھلاتے ہیں، اس کو پیک کرتے ہیں، پھر وہ مختلف پرپز میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں بہت سارے چاکلیٹ، اس میں بہت ساری آئس کریمیں، اس میں بہت ساری پیسٹریاں، اس میں بہت سارے جیلیٹینز، اس میں وہ سب استعمال ہوتے ہیں، اور آدمی کو پتہ نہیں میں کیا کھا رہا ہوں۔ بس یہ بات بھی ختم ہو گئی۔ اللہ نے اگر ہم پر یہ کرم فرمایا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا تو ہم ایک کلاس آگے ہیں، ہم اس کلاس میں نہیں ہیں جو نماز چھوڑنے والے ہیں، بلکہ ہم اس کلاس میں ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، تو ان سے بہت اچھی حالت میں ہیں۔ اس پر شکر پڑھنا چاہیے کہ یا اللہ میں بے نمازی نہیں ہوں، ان میں نہیں ہوں جن کے بارے میں آپ فرمائیں یہ برباد ہو جائے، میں ان میں سے نہیں ہوں، اور میں اگر اس کیٹیگری میں آگے ہوں یہ بھی آپ کی مہربانی ہے، میں شکر گزار ہوں۔ اس لیے اپنے آپ کو ہلکا نہیں ماننا چاہیے کہ ہاں الحمدللہ ہم نمازی ہیں، اللہ کا شکر، ہم بے نمازی نہیں ہیں۔ پھر بے نمازوں کی بھی قسمیں الگ الگ ہیں۔ بے نمازوں کی ایک قسم وہ ہے جو نماز تو نہیں پڑھتا لیکن دل میں اندر احساس ہے نماز پیسے میں پڑھ مگر پڑھ نہیں پاتا، اور ایک بے نمازی وہ ہے کہ جو بے نمازی اور ساتھ میں نماز سے نفرت بھی ہے، اس کو نماز کی الرجی بھی ہے، ٹھیک، ایک قسم وہ ہے، یہ بھی ایک قسم ہے، یہ بھی ایک قسم ہے، یہ بھی قسم ہے، ہم ان میں سے ایک قسم میں بھی نہیں، ہم نمازیوں کی قسم میں ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے ہم کتنا زمانہ ہو گیا نماز پڑھتے پڑھتے کہ سال ہو گئے، ایک کو 40 سال ہو گئے، ایک کو 30 سال ہو گئے، کسی کو 20 سال ہو گئے، کسی کو روزانہ ہم اپنے اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، ہمارا تعلق اللہ سے کتنا ہوا؟ اگر ہم کسی دوست سے روزانہ ہم ایک مرتبہ ملیں گے تو کتنا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے ہماری ملاقات ہر دن 5 مرتبہ ہو رہی ہے،
کسی دن نہیں ہو پاتی ہے، دیر ہو جاتی ہے، ہم بعد میں کر لیتے ہیں، تو ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہوا ہے تو گویا ہم نمازی تو ہیں مگر جیسا نمازی ہونا چاہیے ویسے نہیں۔ ٹھیک، اقبال نے بھی کہا تھا، کیا فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، یعنی وہ صاحب افضل۔ بہرحال نقطہ یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھیں تو نماز کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کریں، اور جب نماز کو اچھا بنائیں گے اس نماز میں لطف آئے گا، اور یہ اس نماز کے ذریعے سے ایک انرجی پیدا ہوگی جو انرجی گناہوں سے بچنے میں مدد دیتی ہے۔ بس یہ جو ہم نہیں بچ پاتے گناہوں سے، مطلب جی خیال آتا ہے آنکھ غلط نہ دیکھے مگر کنٹرول نہیں کر پاتے، خیال آتا ہے زبان کنٹرول میں رہے مگر پھر بھی غصہ آ جاتا ہے۔ ٹھیک، مجھے ابھی 3-4 دن پہلے ایک لڑکا آیا، کہنے لگا جی مجھے کچھ بتائیں، مجھے غصہ بہت آتا ہے، یہاں تک کہ میں سب سے زیادہ غصہ اپنی ماں سے کرتا ہوں۔ تو سمجھنا ہے وہ یہ کہ غصہ نہیں آنا چاہیے مگر کر، اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ تو جواب ہے جب نماز بہت اچھی بن جائے گی تو یہ ساری بیماریاں کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ ان تمام بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نماز سے زیادہ بہتر علاج کوئی نہیں ہے، مگر نماز جیسی ہونی چاہیے۔ تب اگر ہماری یہ نماز ہے نا، یہ بھاگا دوڑی کی نماز ہے، یہ والی نماز ہے۔ اس لیے جب ہم نماز پڑھیں تو ہم کہیں یا اللہ، بے نمازیوں میں تو نہیں، نمازیوں میں ہیں، اب ہم کوشش کریں گے اس کو اچھا نماز بنانے کی، ایسی نماز جو آپ کو پسند آ جائے، ایسی نماز جو مجھے سکون دے دے۔ چلو کر کے دیکھ لیں، جلدی وضو کر لیں، جلدی 2 رکعت نماز پڑھ کے نکل جائے، ایک کیفیت آپ پر تاری ہوگی۔ اس کے بعد دوسرے ٹائم پر آپ آئیں اور آپ اچھی طرح سے وضو کریں، ذہن میں خیال رکھیں مجھے اس وقت نماز پڑھنی ہے 2 رکعت، بہت اچھی طرح سے وضو کریں۔ اس اچھی طرح وضو کرنے میں پانی ضائع بھی نہ کریں، کم سے کم۔ تو وضو کرتے کرتے جو دعائیں پڑھنی وہ ساری دعائیں پڑھیں۔ اس کے بعد آ کر کے کہیں یا اللہ یہاں کوئی نہیں ہے، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں مگر مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ پھر نماز پڑھنا شروع کر دیں اور ایک سینٹنس پر رک جائیں، ایک سینٹنس پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر رک کر، پھر تھوڑی دیر کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر رک کر سبحانک اللہم، پھر رک کر وبحمدک۔ آپ سمجھ مجھے اللہ کو سے بات کر رہا ہوں، یہ اللہ سے بات کر رہا ہوں، میں نے کہا آپ یا اللہ آپ بہت پاک ہیں۔ پھر 2 منٹ کے بعد آپ بہت برکت والے ہیں، پھر 2 منٹ کے بعد آپ کے ساتھ بہت بلند ہے، پھر 2 منٹ کے بعد آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پھر 1 منٹ کے بعد یا اللہ ساری حمد آپ کو میں پیش کرتا ہوں۔ یہ کر کر کے پھر یا اللہ میں آپ کے سامنے جھک رہا ہوں، آپ دیکھ لیں، پھر کہیں سبحان ربی العظیم۔ اس طرح سے 2 رکعت نماز پڑھ کے جب آپ اٹھیں گے تو آپ کے اندر کی حالت کچھ اور ہوگی، آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ فرق ہوگا، وہ والی نماز اس نماز میں فرق لازماً آئے گا۔ اب اگر کہیں جی ہم کو تو محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ابھی دل پر اتنا غبار بیٹھا ہوا ہے کہ یہ دھلا نہیں، اس لیے آپ محسوس نہیں کر پائے، ورنہ ہوا ہے فرق۔ یہ ہے وہ فرق، نماز میں فرق ہوا ہے، اس نماز میں اس نماز میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ جب آپ اس طرح سے نماز پڑھیں گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ سجدے میں سر ہوگا اور آپ خیال کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمانے بولو کیا کہتے ہو؟ یا اللہ میں آپ کی خدمت میں الفاظ پیش کرتا ہوں، آپ بہت پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اور بولو یا اللہ آپ بہت پاک ہیں، اچھا ایک مرتبہ بیٹا اور بولو یا اللہ آپ بہت پاک ہیں، ذرا اور بولو ایک مرتبہ یا اللہ آپ بہت پاک۔ تو یہ کرتے کرتے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سینکڑوں مرتبہ پڑھتے رہے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ ہے وہ لطف جو گانے والے گاتے ہیں نا، اور جب گاتے ہیں تو ایک جملہ بولتے رہتے ہیں، کیسے پھر بناتے ہیں آج کام دی نشو تھکا نچ بوجھ تھکا، ایک ہی گاتا رہے گا، بھر دے جھولی میری یا محمد، وہ بھر دے جھولی کرتا رہتا تھا۔ وہ ہم نے سوچا تھا یہ کتنی مرتبہ کرے گا یہ، مگر وہ نہ وہ تھکتا تھا نہ ہم۔ یہی ہے وہ، جب آپ کو یہ پڑھتے پڑھتے لطف آنے لگے، جب بھی آپ پڑھتے پڑھتے لطف آنے لگے، پھر کوئی حد نہیں آپ کتنی مرتبہ پڑھیں گے۔ جیسا ہمارا گانے والا جب گاتا ہے ساری رات اگر ایک ہی گاتا رہے گا، کوئی نہیں کہے گا وہاں کا تو بس نوٹ کن بوزنا ہوتا بھی کیا جو بوزنا ہو، نہیں، کلام سے لطف اٹھانا تو بس ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ایسی بحث ہوئی راستہ سب کے لیے تو اچھی۔ اس کے بعد یہ نماز ایسی طاقتور ہوگی کہ کیا کریں، بندہ جب یہ 2 رکعت نماز پڑھے گا پھر اللہ تعالیٰ شاہ سے فوراً فیصلے یا اللہ میں 2 رکعت نماز، اللہ بس میں بات ختم کر رہا ہوں۔ یہی کشمیر کے نوجوان لڑکا نماز پہ مجھے یاد آیا، بس نماز پہ یاد آیا اس لیے عرض کر رہا ہوں۔
یہی کشمیر کا نوجوان لڑکا ہے، سائنٹسٹ ہے، بہت سال اس نے بنگلور میں گزارے ہیں، بہت سال اس نے برطانیہ میں گزارے ہیں، بہت سال اس نے جرمنی میں گزارے ہیں، اس وقت ہالینڈ میں ہے۔ ہالینڈ کا ایک بہت مشہور اور بہت بدنام شہر ہے امسٹرڈم، وہاں پر ہے، فون کرتا رہتا ہے، مکمل نمازی ہے، بالکل پاک دامن ہے، وہاں بھی داڑھی رکھی ہے، وہاں نماز پڑھتا ہے ٹوپی کے ساتھ پڑھتا ہے، ٹھیک صحیح ڈریس کوڈ کے ساتھ ریسرچ کر رہا ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے 15 دن ہو گئے، تو اس نے جب فون کیا تو میں نے کہا نماز کا کیا ہوا، نماز کا کیا ہوا؟ تو وہ جواب کہتا ہے، کہنے لگا جی میں نے نئی کمپنی جوائن کی تھی، وہاں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، میں نے باس سے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے کی جگہ چاہیے تب تک، ورنہ میں کمپنی میں کام نہیں کروں گا۔ باس نے کہا تم بہت اچھے لڑکے ہو، مجھے ہمیں تم 1 ہفتہ دے دو، ہم تمہارے لیے نماز پڑھنے کا انتظام کریں گے۔ میں نے کہا نہیں اس سے بھی پہلے جلدی چاہیے مجھے۔ اس نے کہا دیکھو تم نماز پڑھنے کے لیے تم کو سائلنٹ روم چاہیے، ہمارے پاس سائلنٹ روم اس وقت نہیں ہے، لیکن کوشش ہم کریں گے۔ یہ کہتا ہے، یہ خود کہتا ہے میں نے پوری اس میں دیکھا، آفس میں سارے یونٹ کو دیکھا، کہیں جگہ مجھے نہیں لگی، تو بیسمنٹ کے اندر ریسرچ یونٹ تھا، اس بیسمنٹ کے اندر وہ خاموشی تھی، اور وہ ریسرچ یونٹ 2 یا 3 گھنٹے استعمال ہوتا تھا، باقی خالی رہتا تھا۔ تو میں نے سوچا یہ جگہ اگر مجھے نماز پڑھنے کے لیے دیں گے بہت اچھی رہے گی، ورنہ یہ مجھے کہیں گے بہت دور ماسک ہے وہاں جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، وہ میرے مشکل ہے۔ کہتا میں نے اسی جگہ 2 رکعت نماز پڑھی، اور میں نے کہا یا اللہ یہ جگہ مجھے نماز کے لیے دلوا دیجیے، یا اللہ مجھے یہ جگہ نماز کے لیے دلوا دیجیے۔ کہتا ہے مجھے باس نے بلایا اور کہا بیٹا ہم نے بہت دیکھا لیکن کہیں جگہ نہیں ملی، اب اگر تمہیں پسند آئے تو بیسمنٹ کے اندر ریسرچ یونٹ ہے، وہاں نماز پڑھ لیا۔ یہ لڑکا مجھے سنا، پھر امسٹرڈم سے روتے روتے اس نے کہا مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ ہر مرتبہ میری بات سن لیتا ہے۔ یورپ میں رہنے والا، گندے ملک میں رہنے والا، جہاں چاروں طرف، اس نے مجھے کتنی مرتبہ کہا ہم نے سڑکوں پر زناکاری ہوتے ہوئے دیکھی ہے، یہاں کوئی عیب نہیں ہے، یہاں پارکوں میں ایک اس کونے میں ہے اس کونے میں، اس شہر میں رہ کر کے کیا کہتا ہے مجھے یقین ہے میرا اللہ میری بات سنتا ہے۔ کہتے ہیں جب بھی مجھے کوئی پریشانی آتی ہے میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ یورپین ملک میں رہنے والا، انگریز، یہ سائنٹسٹ، کوئی عالم نہیں، کوئی بزرگ نہیں، سائنٹسٹ انسان ہے۔ میرے پاس بھی بہت دفعہ آئے، میں بھی ان کے گھر گیا، ان کے ہم کھانا وانا بھی کھایا، یہاں جب بھی آتے ہیں مجھ سے ضرور ملتے ہیں۔ میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم اپنی نماز کو طاقتور بنائیں گے زندگی کے تمام مسائل حل کیوں نہیں ہوں گے؟ کتابوں میں لکھا ہوا، صحابی یہاں اس میں تھے، ازبکستان میں صحابی تھے، راستہ بھٹک گئے، جب راستہ بھٹک گئے کچھ سمجھ میں نہیں آنے لگا، گھوڑے کو باندھ دیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، کہا تھا یا اللہ میں آپ کے نبی کا صحابی ہوں، میرا راستہ بھول گیا ہے، میرے لیے راستے کا انتظام کریں، مجھے گائیڈ کا انتظام چاہیے۔ ٹھیک، نماز پڑھ کے اٹھے اور گھوڑے پر بیٹھ گئے تو آگے سے شیر آ گیا اور وہ چلتا رہا آگے گیا، جہاں قافلہ تھا وہاں جب پہنچا تو شیر واپس پڑ گیا۔ کتاب میں لکھا ہوا واقعات، اللہ معجزات کا تعلق اللہ کی قدرت کے ساتھ ہے، اللہ کی قدرت ہر وقت موجود ہے۔ کہتے ہیں علامہ اقبال نے کیا کہا ہے، کیا جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، تو موسیٰ بنو جلوہ طور تمہارے لیے ہوگا۔ بہرحال اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے، بار بار میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے نظروں میں ہوں، میں ان سے چھپ نہیں سکتا۔ جتنا یہ اللہ کا دھیان رہے گا اتنا اللہ سے تعلق مضبوط، اور جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اتنے ہی گناہوں سے بچنا آسان۔ یہ سارا فلسفہ نماز میں سکھایا گیا۔ کیا فرمایا؟ تم اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے رہو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر نہیں تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ شان ہم کو ایسا بنا نصیب ہو۔ یہ کسی بھائی نے یہ